مولانا جلیل احسن ندوی کی کتاب راہ عمل. میں کسی بھی کتاب کو پڑھتا ہوں تو کتاب کو پہلے تحقیقی ترتیب پر مطالعہ کرتا ہوں، پھر تنقیدی ترتیب پر مطالعہ کرتا ہوں، پھر تحقیقی کے بعد اور تنقیدی کے بعد دونوں کے بعد میں تخلیقی ترتیب پر وہاں سے مواد اور استنباط جمع کرتا ہوں رف عمل میں، پھر فیر کرتا ہوں تو 5ویں نمبر پر اپلوڈ کرتا ہوں. اس کتاب میں مولانا نے لکھا ہے اللہ جل جلالہ صاحب کے طلبگار کو کبھی بھی مچھلی نہیں دیتا. جو طلب سانپ کی کرتا ہے تو اس کو مچھلی اللہ نہیں کھلاتا. جو دوسرے کے لیے کھڑک ہوتا ہے اس پہ خود گرتا ہے. ہدایت کے پیاسے کو اللہ جل جلالہ ہدایت دیتا ہے. ہدایت کے پیاس کو تقویٰ کہا گیا ہے. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایات مل جائے. علمی سیر اور معلومات کی غرض سے قرآن کے پاس جانے والے آدمی کو قرآن سے بھی رہنمائی نہیں ملتی. صرف علمی سیر اور علمی اور معلوماتی غرض ہو تو قرآن سے بھی اس کو ہدایت نہیں، رہنمائی نہیں ملتی. کیونکہ عمل کا مدار نیت ہے، یعنی جس منزل کے لیے نیت کی جائے وہ منزل عمل کے ذریعے مل جاتی ہے. کیونکہ قلوب کی نیتوں کو اور عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے رب العالمین. فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. ایمان یہ ہے کہ صبر کے ساتھ بے سہاروں پر خرچ کر کے خوشی محسوس کرے. معلومات علم ہے اور محسوسات ہدایت. کیونکہ قلبی محسوسات عمل پر ابھارتے ہیں. جب آپ کے دل میں کوئی احساس اور محسوس نہ ہو تو عمل کیسے کرے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے بحوالہ ابی داؤد کتاب کا حدیث کا مفہوم ہے. صفوان بن معطل رضی اللہ کی بیوی 3 شکایات لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئی. یہ نفل روزہ توڑنے کے لیے کہتے ہیں. یہ صفوان بن معطل مجھے نفل روزہ توڑنے کے لیے کہتے ہیں. تو دوسری شکایت کی نفل نماز پڑھنے پر مارتے ہیں. تیسری شکایت کی فجر کی نماز وقت پر یہ نہیں پڑھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صفوان بن معطل کی طرف دیکھا اور فرمایا، اور صفوان بن معطل نے عذر پیش کیا تو عورت کو کہا کہ تم چھوٹی صورتوں سے نفل پڑھو اور نفل روزہ خاوند کی اجازت سے رکھو. اور صفوان تم جب جاگتے ہو نماز پڑھ لیا کرو. کیونکہ وہ اس خاندان سے تھے جو نیند سے جاگ نہیں سکتے تھے جب تک سورج نہ نکل آئے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے حسن اخلاق کی تفسیر یوں کی کہ آدمی جب کسی سے ملے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے. عبداللہ بن مبارک نے خوبصورت اخلاق اس کو کہا، اور کہا کہ آدمی جب کسی سے بھی ملاقات کرے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے اور محتاج بندوں پر مال خرچ کرے. قیامت کے دن ترازو میں وزنی چیز حسن اخلاق ہوگا. راوی ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحوالہ ترمذی. راوی انس رضی اللہ، انس بن مالک رضی اللہ ہے اور فاسق کی تعریف پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاسق کی تعریف پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اللہ جل جلالہ غضبناک ہوتا ہے. بحوالہ مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم ہے. خوش طبعی من نہیں مگر کسی کا دل نہ دکھے. نبوت کا مقصد برے خصائل کی جڑ اکھاڑے. قبیلہ کیس کے سردار الشیخ کی 2 خوبیوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اور کہا اللہ کو بھی پسند ہے. یہ آپ کی بردباری یعنی غیر جذباتیت، اور دوسری وقار یعنی سنجیدگی. کیونکہ وہ سواری سے اتر کر نہا دھو کر اطمینان سے سواریوں کو دانا پانی دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. اس کے برعکس اس کی وفد گرد غبار سے اڑے دوڑ پڑے تھے. نہ نہایا نہ سامان کہے ٹھیک سے جمایا تھا. ابو الاحوص رضی اللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے کہ اس کے جسم پر کپڑے گٹھیا اور معمولی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
آپ کے پاس مال نہیں ہے؟ کہا ہر طرح کا مال اللہ جل جلالہ نے دے رکھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ جل جلالہ کے فضل و احسان کا اثر و نشان تمہارے جسم پر ظاہر ہونا چاہے۔ بحوالہ مشکات کا حدیث ہے، اللہ کی نعمت جسم پر ظاہر ہونا چاہے۔ زبان اور شرم گاہ کو حملہ کرنے میں شیطان کو بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اگر اس شیطان سے ان دونوں کمزور مقاموں کو بچائے تو قیام جنت دنیا سے شروع ہوگی، یعنی دنیا میں ہی جنت کی لذت اس کو آنے لگے گا۔ دعوت نبوت کی دو بنیادیں، وحدت الہ یعنی توحید، وحدت نبی آدم یعنی رحمت عامہ۔ یہاں یہ بات اوجل نہ ہو کہ اصل مادہ توحید ہے، اور دوسری بنیاد توحید کا لازمی تقاضا ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے بندوں سے محبت کا حکم دیا ہے۔ ایران کے سپہ سالار نے مغیرہ رضی اللہ سے کہا اس دین کی کیا تعلیم ہے، بتاؤ؟ تو کہا کہ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور سب آپس میں حقیقی بھائی ہیں۔ تنگ دنیا سے وسع دنیا کی طرف لائیں، ظلم سے عدل کی طرف، اور بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ جل جلالہ کی بندگی کی طرف لانا اس دین کا تعلیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سورۃ النساء آیات نمبر 135 سنایا اور بتایا کہ اللہ جل جلالہ نے تمہیں نظام ساکت کا محافظ بنایا ہے، اس کی حفاظت کا تم سے عہد لیا ہے۔ غم وفات کو حد سے نہ بڑھنے دو، شیطان کو شکست دو۔ اسلام کا نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نافذ ہوا ہے اور قائم ہوا ہے، یہ ٹوٹ پھوٹ نہ جائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 سے پہلے اللہ جل جلالہ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اپنی امانت سونپی تھی لیکن انہوں نے خیانت اور غداری کی، جس کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ کا غضب ان پر پڑا۔ اس کے بعد یہ آیت 135 دی ہے کہ اہل ایمان نے عدل کی نظام الہی کی ہر قیمت پر حفاظت کرنا۔ سورہ مائدہ آخری احکامی صورت ہے جس میں قانون کی تکمیل کر دی گئی ہے، اس کے بعد کوئی احکامی صورت نازل نہیں ہوئی۔ سورہ مائدہ عرفات میں اتری ہے، اس کا انداز بیان ایسا ہے جیسے آخری بار امت سے عہد لیا جا رہا ہے۔ دیکھو نعمت کی تکمیل ہو چکی ہے، ملک عظیم یعنی عظیم اقتدار تمہارے حوالے کیا جا چکا، اب تمہارا فرض ہے کہ ہمارے عہد پر قائم رہنا، ورنہ بنی اسرائیل کی تاریخ تمہارے سامنے ہے، وہ عہد شکنی کر کے کیسے ذلیل ہوئے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ انفرادی حالات میں زندگی گزار دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت کے وسط میں گھر بنانا چاہتا ہے اسے جماعت سے چمٹے رہنا چاہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کو سردار مت کہو، یعنی جو جانتے بوجھتے قول اور عمل کا تضاد رکھتا ہو اسے اپنا سردار نہ بناؤ، ورنہ تمہارے دل ایک جیسے ہوں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم ظالم کو جھکاؤ گے نہیں تو حق پر تم سب کے دل بھی ایک ہی طرح کے ہو جائیں گے۔ ظالم لوگ سکون کی کشتی پر سوراخ کر رہے ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریر کرنے کی فرمائش ہوئی، جبکہ وہ صرف جمعرات کو تقریر فرماتے تھے، تو کہا میں تمہیں اکتا دینا پسند نہیں کرتا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ناگے دے کر نصیحت فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اس لیے کرتے تھے کہ ہم لوگ کہیں اکتا نہ جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل کے ساتھ اس عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ حالات کا جائزہ لے کر دین کی بات کرنی چاہیے، یعنی اس کسان کی طرح رہنا چاہیے جو ہر وقت بارش کا انتظار میں جو ہی بارش ہوتی ہے زمین کو تیار کرنے میں لگ جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کو قرآن سے متنفر مت کرنا، جب لوگوں کے اندر خواہش دیکھو پھر واعظ کہو، تکلف کے ساتھ
عبارت آرائی نہیں کرو۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ مثبوت میں ایک حدیث نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ڈنگ نہ اختیار کرو کہ اس کی وجہ سے لوگ اللہ کی بندگی سے نفرت کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ لینے والے محصولوں کو حکم فرماتے، بوڑھی اٹھنیاں جن کے بچے نہ ہو لے لینا۔ یہ ڈنگ تھا لوگوں کا مائل کرنے کا۔ جب لوگوں کے دلوں میں دین نے جڑیں جما لی تب بہترین مال لینے کے لیے اصرار کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر صاف اور واضح ہوتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے، دلوں کی کچھ ملانات ہوتے ہیں اور کسی وقت دل بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور کسی وقت سنانے کے لیے تیار نہیں رہتے، تو لوگوں کے دلوں میں ان میلانات کے اندر سے داخل ہو، اس لیے کہ دل کو کس بات کے لیے مجبور کیا جائے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ دل کو کسی بات کے لیے مجبور کیا جائے تو دل اندھا ہو جاتا ہے، وہ اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور یہ بات قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ بہترین واعظ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرتا، نہ اللہ کی نافرمانی کے لیے رخصتیں دیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ آسمان زمین کی مشین ہر وقت چلا رہا تاکہ تجھے خوراک اور ہوا ملے، اور جسم کی ساری قوتیں آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ کیفیت اور جذبہ کا نام شکر ہے۔ شکر کھینچ کر نعمتوں کو لاتا ہے، زنجیر کی طرح پکڑ کے آپ ہر وقت اگر شکر میں رہتے۔ ابلیس کی مہم اصلی اس کیفیت کو ختم کرنا ہے، شکر کی کیفیت کو ختم کرنا ہے، تمہیں مایوس اور پریشان کرنا ہوتا ہے، اور ربوبیت کے انعام کا احساس آدمی کے دل میں کمزور ہو کر دب جائے۔ یہ عمل ابلیس نے آدم علیہ السلام پر آزمایا، چنانچہ جب یہ شعور ربوبیت دب گیا تب پھر درخت کی طرف لپکے۔ غرض یہ شعور جتنا زندہ ہوگا اتنا آدمی خدا کا یہ جو شعور جتنا زندہ ہوگا آپ کے دل میں اتنا آدمی خدا کا شاکر ہوگا، اللہ کا قدر کرنے والا، ہر چیز کی شکریہ ادا کرنے والا ہوگا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی کہ جس چیز کہ اللہ کی نعمتوں کو لاوا ہے، ہم گہرے والا کی نعمتوں میں خوش ہو کر بندہ جب ہر وقت شکر ادا کرتا ہے تو وہ شکر کی جو احساس ہے وہ اور مزید نعمتیں کھینچ کر لاتی ہے، زنجیر کی طرح اور پلاس کی طرح پکڑ کر کھینچ کر لاتی ہے۔ منعم کے احسانوں پر شکر ادا کرنے کی کیفیت کا نام حیا ہے۔ حیا کو ایمان کا شعبہ اس لیے کہا گیا ہے، حیا ہی شکر ہے۔ حدیث کی روح سے حیا انسان کو اہل حق کی حق ادا کرواتی ہے، اور حیا سے حیات یعنی زندگی ہے۔ جب انسان شکر کرتا ہے تو اس کی زندگی ہے، ورنہ اس کی زندگی نہیں ہے، کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اس کو یہاں سے تکلیف سٹارٹ ہونا، اس کی جسم میں پریشانیاں اور احساس، ہر وقت پریشانیاں اور قسم قسم کی مصیبتیں سٹارٹ ہوتے ہیں ناشکری کے دماغ میں ہر وقت۔ آزمائش میں لوگ اللہ جل جلالہ سے ناراض رہے تو اللہ جل جلالہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے کچھ بندے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کی خاطر پیدا کیے ہیں، کچھ بندوں کو اللہ نے لوگوں کے ضروریات پوری کرنے کی خاطر پیدا کی ہے۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ جل جلالہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ جل جلالہ کے 99 ناموں کا مقصد آدمی اپنے اندر وہی صفات جذب کر لے۔ اللہ کی صفات رحیم ہے تو رحم کرے، کریم ہے تو سخاوت کرے، اور تمام صفات سے متصف ہو اور پوری زندگی ان تقاضوں پر عمل کرے۔ قرآن مجید نے اللہ جل جلالہ کی چند صفات کو بار بار دہرایا ہے۔ اس میں ذات اللہ جس مادہ سے بنا ہے، اس کے دو معنی ہے: محبت سے کسی کی طرف لپکنا، بڑھنا، خطرات سے بچنے کے لیے کسی کی طرف بھاگنا۔ اس کا نام اللہ کا تقاضا، اس نام اللہ کا تقاضا ہے، یعنی کہ اللہ کا طرف بھاگنا، یعنی ہمارا دل اس کی اللہ کی محبت سے معمور ہو۔ اللہ جل جلالہ نام کی مادہ سے ساری کائنات کو وجود
بخشی گئی۔ دوسرا نام الرب۔ رب یہ لفظ جس مادہ سے بنا ہے اس کی معنی درست حالت میں پالنا اور ارتقاء کے سارے اسباب مہیا کرتے ہوئے نقطۂ کمال تک پہنچانا۔ ہماری روح کی پرورش کے لیے اپنی الکتاب قرآن بھیجی۔ رحمان رحیم، رحمان جس کی رحمت نہایت پرجوش ہو۔ رحمان کا معنی یعنی یہ غضبان سے ہے، یعنی پرجوش۔ ضروریات کی فراہمی اسی صفت کا پرتو ہے، ہمارے جو ضروریات پوری ہوتی ہے یہ رحمان کی صفت کا پرتو ہے۔ اسی صفت نے یہ سب سے بڑی رحمت قرآن مجید بھیجی۔ پھر فرمایا الرحمن علم القرآن۔ رحمان نے اپنی اس صفت کی وجہ سے قرآن کو بھیجا، اور رحیم وہ ہے جس کی رحمت کا تسلسل کبھی نہیں ٹوٹنے والا، جس کا رحم و کرم دائمی ہے، یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے ہماری طرف۔ کیفیت عیش کوشی سے اچاٹ کر دیتا ہے اور نفس کو قابو میں لیتا ہے، یہ احساس کہ دنیا جا رہی ہے، آخرت ہماری طرف آ رہی ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ کی یاد دل کو زندگی بخشتی ہے۔ دین کو ایسا پیش کرو کہ آسان معلوم ہو، دین کو سخت کر کے پیش نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محتاجوں کو دیکھ کر شفقت، رحم و ترس سے زرد ہو جاتا تھا۔ اگر انتظام ہو جاتا تو چہرہ انور دمکتا تھا۔ طائف پر فرشتوں سے کہا دعنی انذر قومی، مجھے قوم میں تبلیغ کرنے دو۔ جبکہ فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ طائف والوں کو دبائیں گے پہاڑوں کے اندر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے مجھے اپنے قوم میں تبلیغ کرنے دو۔ جب ایک جگہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب لوگوں کو دیکھا، کپڑے کم تھے، جسم ننگا تھا، خوراک نہ ہونے کی وجہ سے پتلے ہو گئی تھی جسم، تو گھر میں آیا تو اس کے چہرہ زرد تھا، چہرے سے خود رسول اللہ نے پہچان لیا اور زبردستی پوچھا، زور دیا تو کہا کہ ایک علاقے میں، ایک بستی میں لوگ اتنے غریب ہیں، اس وجہ سے میرا چہرہ متغیر ہو گیا، میرا رنگ پیلا ہو گیا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا مکے کے سرداروں کو بلاؤ۔ جب تمام سرداروں کو بلا کر لایا گیا تو اس نے اپنے سونے چاندی کی تمام چیزوں کو باہر لا کر جمع کیا ہوا تھا۔ ان کی ڈیر اتنی لمبی تھی کہ بندہ ادھر سے چلتا تو ادھر سے نظر نہیں آتا تھا۔ ان کو گواہ بنا کر کہا کہ میں نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا ہبہ کر دیا، ہدیہ کر دیا اور دے دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خرچ کرتے اور غریبوں کی مدد فرماتے۔ اب کتاب اس تاریخ کو ختم ہو گیا۔ آج اس کا جو رف عمل تھا اور پھر عمل کاپی میں 22 مارچ 2020 کو کیا تھا، اور آج 27 فروری 2026 کو اپلوڈ کر رہا ہے میرا جگری دوست رحم نور۔ والسلام۔